السلام علیکم سیریل چند میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہو دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہوں ضرور کریں اور اپنے سے بڑھ کر کریں. ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے اپنی سوسائٹی کو لے کر, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو لے کر. تو یہ مت دیکھیں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں, دوسرے کس طرح کی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں, آپ نے اپنی اگزامپل خود سیٹ کرنی ہے. اور سوچا اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دوسرے کے لیے کچھ اچھا کریں گے اور اس کے ریٹرن میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی سوسائٹی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها صدق الله العظيم. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا جو جس کا اہل ہے اس کو اسی منصب پر مقرر کرنا چاہیے. اور یہاں امانت کا ذکر فرمایا. امانت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی وہ قسم جس امانت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا, یہ بھی ایک امانت ہے. اس کے متعلق بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس امانت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول ہمیشہ گرو کرتے رہیں, بہتر ہوتے رہیں, اپنی خود کی خامیاں غلطیاں سمجھنے کی کوشش کریں, آبزرو کریں, اور آنے والی لائف میں یا تو ان لیسنس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں یا کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے آپ بہتر کر سکتے ہیں, اس میں گرو کر سکتے ہیں, تو اس گروتھ کو کبھی رکنے مت دیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زندگی میں اگر کوئی چیز کانسٹنٹ ہے تو وہ صرف اور صرف چینج ہے. آگے بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کے حوالے سے. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں شہر کا مسئلہ جو ہے وہ جزوی طور پر صاف رہے گا, لیکن فضا میں جو ہے وہ ہلکی خنکی محسوس کی جا سکتی ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بھی خوشگوار ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر بات کی جائے گزشتہ 2 روز کی, تو گزشتہ 2 روز میں جو ہے بوندا باندی بھی ہوئی, بارش کا سلسلہ جو تھا وہ بھی جاری رہا, جس کی وجہ سے آج کے روز میں کہا جا سکتا ہے کہ فیصل آباد کا موسم جو ہے خوشگوار بھی اور فضا جو ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا ہے, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 90% ہے, جبکہ ہوائیں 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. درجہ حرارت میں تو کمی آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں جو ہے وہ تو نہیں چلی, لیکن درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوا ہے. اور سورج میاں کی جو کرنیں ہیں وہ بھی اتنی چبھتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی, بلکہ گزشتہ کئی دنوں سے یوں لگ رہا تھا کہ گرمیاں دوبارہ سے واپس آ رہی ہے. لیکن اب موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہے. اگر اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کوئی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں کی گئی, لیکن موسم میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اسی طرح سے جاری رہیں گی. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ویدر کے حوالے سے, اینڈ اویس میرے ساتھ موجود ہوں گے. ریلویز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے ریلویز کی؟ آج بالکل ٹرینیں جو ہیں وہ تقریب سے ہی اسٹیشن پر پہنچ رہی ہیں. ملت ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 20 منٹ آج تک کا شکار رہی ہے, اور پیٹرن ایکسپریس 2.5 گھنٹے, رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے, پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے 15 منٹ, واری ایکسپریس 1 گھنٹہ تقریب سے 9 بجے فیصل آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہے. اور ٹرینوں کی تقریب سے مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. موسم میں تبدیلی دیکھنے کو آ رہی ہے, دھند بھی صبح کے اوقات میں نہیں ہوتی, مگر اس کے باوجود اب محکمہ ریلوے کی جو انتظامی غفلت ہے ٹرینوں کی روانگی میں, وہ مسافروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. اس میں ٹرین جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر نہیں پہنچی ہے.
اس کے علاوہ اویس پلیٹ فارمز پر جس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا. گرمیاں شروع ہو جائیں گی تقریباً 1 مہینے تک 1.5 مہینے تک، جس کے بعد مسافروں کو پانی کی ضرورت پڑے گی، سائے کی ضرورت پڑے گی پلیٹ فارم پر. کیا یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی؟ آج بالکل موسم جیسے کہ تبدیل ہو رہا ہے تو گرمی کے آتے ہی ریلوے اسٹیشن پر رش بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کی سہولت ہے وہ دیکھتے ہیں ہم ماضی میں بھی اس سے جو ہے وہ مشکلات کا مسافروں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بار بار سٹی 41 کے ہائی لائٹ کرنے پر جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے واٹر پلانٹ کو فعال بنا دیا جاتا ہے جو واٹر کولر ہے، مگر اس کے باوجود خستہ حال ہونے کی وجہ سے پرانے واٹر پلانٹ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو جو ہے وہ کھارا پانی پینے کو ملتا ہے. تو گرمیوں سے پہلے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر پانی کی سہولت کو فراہم کرنے کے لیے محکمہ ریلوے کو اقدامات کرنا ہوں گے، کیونکہ فیملیز کے ہمراہ لوگ سفر کرتے ہیں کثیر تعداد میں، بچے بڑے بزرگ، تو مہنگے داموں پانی خرید کر لوگ جو ہیں وہ پیتے ہیں اور مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سے اگر محکمہ ریلوے کی جانب سے واٹر پلانٹ کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے اور ان کو فعال بنایا جائے اور مسافروں کو پانی کی سہولت فراہم کی جائے تو مسافروں کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اویس، شالیمار ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا، اب تک کیوں نہیں چل سکی؟ شالیمار ایکسپریس اور شاہ حسین جو ہے وہ فیصل آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوتی تھی. اب تک تاحال جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے ان کو فعال نہیں کیا جا سکا. محکمہ ریلوے کا اس پر یہ موقف ہے کہ ان دونوں ٹرینوں کی جگہ جو ہے وہ نئی ٹرینیں چلائی جائیں گی، اور اگر ان ٹرینوں کو چلایا جائے گا تو ان کو مزید جو ہے وہ فعال بنایا جائے گا، بوگیوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا شیڈول جو ہے وہ بھی تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ تاحال ملت ایکسپریس ہے جو فیصل آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہے، اور دیگر 2 ٹرینیں ہیں جو فیصل آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہیں. تو ان ٹرینوں کے حوالے سے جو ہے وہ وزارت ریلوے اور ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تاحال کوئی منصوبہ بندی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. ریلوے اسٹیشن فیصل آباد کا یہی موقف ہے کہ ان دونوں ٹرینوں کی جگہ جو ہے وہ نئی ٹرینیں چلائی جائیں گی. اویس، سیفٹی کے حوالے سے کیا سلسلہ ہے اس وقت؟ اویس، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی. سیفٹی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے ٹرینز میں اور پلیٹ فارم کے اوپر؟ سیفٹی کے حوالے سے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص اب پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو بھی ٹرینیں دی گئی ہیں. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینیں چل رہی ہیں، ان کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے. دیکھا جائے تو جو ٹرینیں محکمہ ریلوے کی جانب سے چلائی جا رہی ہے ان سے بہتر سیکورٹی ہمیں جو ہے وہ نجی جو کانٹریکٹر چلا رہے ہیں ان میں دیکھنے کو ملتی ہے. ان کی سیکورٹی کی تعداد بھی زیادہ ہے، جبکہ سرکاری ٹرینوں میں سیکورٹی کی تعداد اس قدر جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ سرکاری جو ٹرینیں ہیں ان میں زیادہ دکھائی دیتی ہے، جبکہ پرائیویٹ جو ٹرینیں چل رہی ہیں ان میں کم دکھائی دیتی ہے. تو اگر محکمہ ریلوے کی جانب سے ٹرینوں کو پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو فراہم کرنا ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ اصلاحات لا کر بہتری لائی جا سکتی ہے اور مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکتی ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ اویس آپ کا اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ٹرینز کے حوالے سے ڈفرینٹ چیزیں جو کہ آپ کو پلیٹ فارمز پر دیکھنے کو ملتی ہیں، ڈفرینٹ ٹرینز کو دیکھنے کو ملتی ہیں. مس مینجمنٹ ایک بہت بڑا پارٹ رہا ہے ٹرینز کو لے کر، اینڈ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے. اگر آپ اسپیشلی پاکستان کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، ایک پروونس سے دوسرے پروونس ٹریول کر رہے ہیں، لمبے سفر کے لیے ٹرینز کو پریفر کیا جاتا ہے. بٹ جس طرح کی صورتحال ہیں ان میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم بہتر نہیں کر پاتے ریلویز کو. آگے بڑھتے ہیں، اینڈ یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کے مسائل کو ہمیشہ ہائی لائٹ کریں، اینڈ نہ صرف ان کو ہائی لائٹ کریں بٹ آلسو سولوشنس کی طرف جائیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کسی چیز کو آپ سالو نہیں کر سکتے تو اس کو ڈسکس کرنا کبھی کافی نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، سٹی ایٹ 10 کی، سٹی 41 کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے.
تو کل اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, ہمارے اس پرپس کو دیکھتے ہوئے, سی پی او فیصل آباد سید علی ناصر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں, اور پروگرام کے دوران ہم لائیو کالز کے تھرو آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے. اگر آپ کے کوئی بھی انریزالوڈ کیسز ہیں, کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کوئی کرائم آپ نے فیس کیا, جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اوور آل پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں, کوئی ٹپس دینا چاہتے ہیں, کوئی اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی سی پی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور لائیو کالز تھرو آؤٹ دا پروگرام ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ آگے بھی ہماری یہ کوشش جاری رہے گی. طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹریفک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم طیب. السلام علیکم. فاطمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی طیب, اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں فاطمہ. طیب بتائے گا کیا صورتحال ہے ٹریفک کی؟ فاطمہ ٹریفک کی صورتحال حسب معمول ہے. ابھی تک اس میں کوئی بھی بہتری نہیں لائی جا سکی. جتنے بھی ڈپٹی کمشنر جہاں پر فیصل آباد میں یہاں تعینات ہوتے ہیں, جتنے بھی ہمارے چیف ٹریفک آفیسر تعینات ہوتے ہیں, وہ ان سب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم ٹریفک کے مسائل حل کریں گے, پارکنگ پلازے بنائیں گے, اور سموتھ ٹریفک کی تمام سہولیات ہم پبلک کو فراہم کریں گے. لیکن آپ یقین کریں کبھی بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اب ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ جو بیوروکریسی کی ٹرانسفر کی صورتحال ہے, شاید ہی کوئی 3-4 ماہ تک کوئی آفیسر رہے, اس لیے کوئی بھی شاید اس طرف نہیں سوچتا. پارکنگ پلازا جو بیرون چنگوٹ بازار میں بننا تھا, جو شاید چند کروڑوں کا پروجیکٹ تھا, کئی سال سے اس کو مکمل نہیں کیا گیا, اور اس کی لاگت بڑھتے بڑھتے اب شاید 3 ارب سے زائد ہو چکی ہے. جس طرح مہنگائی ہے, جس طرح میٹیریل مہنگا ہو چکا ہے, اسی طرح اس کی تعمیر میں بھی اب اربوں روپے لگیں گے. وہ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. شہریوں کو ٹریفک کی اچھی سہولیات دینے کے دعوے ہی صرف دعوے ہیں, کوئی اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ ہر بیوروکریٹ کو اس وقت یہ لگتا ہے کہ وہ شاید الیکشن تک ہی موجود ہے, الیکشن کے فوری بعد ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے. یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, جو اتنی انسٹیبلٹی ہے, اس میں سے کوئی بھی لانگ ٹرم کوئی پلان پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کا لاس جو ہے وہ الٹیمیٹلی فیصل آباد کے شہریوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی جو لارگیٹا سے لے کر اور سرگودا روڈ میں جو 3-4-5 کلومیٹر کا طویل روڈ ہے, آج بھی اس کا پیچ ورک مکمل نہیں ہو سکا. پائپ لائن بچھانے کے لیے اس کی خواہش چارج کی گئی, کئی ماہ بعد بھی وہ اسٹل اسی حالت میں ہے. لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگوں کی گاڑیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں, لوگ خود بھی وہاں پر ڈسٹ کی وجہ سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو اس روڈ پہ ٹرانسپورٹیشن کرنے میں جہاں جس کام کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں وہ سفر کے لیے وہاں پہ 30-40 منٹ لگ رہے ہیں. کسی بھی جو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لے لیں یا ٹریفک لے لیں, کسی کو بھی فیصل آباد کے شہریوں کا کوئی بھی خیال نہیں. سب اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پوسٹنگ پوری کریں اور یہاں سے نکل جائیں بس. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا طیب, ہمارے ساتھ ہمیں اطلاع پہنچانے کے لیے, اسپیشلی ٹریفک سے ریلیٹڈ. اینڈ ڈیفینیٹلی فیصل آباد شہر کی بات کریں تو اوور ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سڑکوں کے حال خراب ہوئے ہیں, بہتر نہیں ہو پائے. آج جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ اور اکنامیکل پولیٹیکل ایشوز, وہاں پر مینجمنٹ کو لے کر, آن چیزوں کو امپروو کرنے کو لے کر بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز آپ کو ضرور نظر آئیں گے. آئی ڈو ہوپ کہ ہماری انتظامیہ کا فوکس ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز سے ہٹ کر عوام کے لیے چیزیں آسان اور بہتر کرنے پر بھی آئے گا. تو آئی ڈو ریئلی ہوپ فار دیٹ. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے فرسٹ سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں ٹیکسز کو لے کر ہمیشہ ڈیبیٹ رہی ہے, کتنا فیئر ہے, کتنا انفیئر ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کا پوری طرح ساتھ دیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا فرض پورا کریں. اگر ہم کسی اور سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اپنی گورنمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنا فرض اس میں پورا نہیں ادا کر دیتے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. نذیر احمد ورک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق سیکریٹری فیصل آباد ٹیکس بار ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے.
جس طرح سے میں بات کری تھی ٹیکسیشن ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ریسنٹلی نئے بجٹ کے تحت ٹیکسیشن کو انکریز کر دیا گیا ہے. یہ انکریز انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں عوام کے سامنے آئے گا یا ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں, اور کتنا ڈفرنس ہوگا پہلے سے اب کی سچویشن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چند سالوں سے پاکستان میں منی بجٹ سپلیمنٹری بجٹ کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بجٹ ہوتا ہے اینولی بجٹ آتا ہے, بزنس مین فیملی مین جو بھی ہیں اس کے اپنی بجٹنگ کر لیتے ہیں, اس کاسٹ وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کیونکہ معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھا سبب بنایا گیا, ہم نازک موڑ پہ کھڑے ہیں, معاشی بحران میں کھڑے ہیں, تو اس وقت صورتحال ملک کی کافی سنجیدہ ہے اور ہمارا جو فارن ریزرو ڈیٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, تو جس کی وجہ سے ہم کافی سارے خطرات سے لاحق تھے. تو یہ جو منی بجٹ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ خوشی سے پیش نہیں کیا, یہ مجبوری کے حالات میں پیش کیا ہے. یہ کچھ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز ہمیں ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ اپنے ذرائع بھی پیدا کریں, کہ آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش بھی کریں. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے یہ منی بجٹ دیا ہے 175 بلین کا. اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے. یہ 3 پارٹس میں انہوں نے جو ہمارے جو 3 ٹیکسز کے سورسز ہیں ان کو اس میں انوالو کیا ہے. تو اس سے ڈیفینیٹلی مہنگائی بھی بڑھے گی, عوام کے اوپر بوجھ بھی پڑے گا, اور جو گورنمنٹ کا ریونیو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کلیکٹ ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ اکانومی ہماری کچھ اس کو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کچھ اس کو چلا جائے, لیکن اوورآل یہ جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ مہنگائی ضرور لائے گا. یہ ہمارا جو منی بجٹ ہے. آپ نے بات کی اپنے لیے خود آف کورس ویلتھ جنریشن کی اینڈ اپنے لیے خود ریسورسز پیدا کرنے کی, بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکسیشن ہی ایک طریقہ ہے؟ آلریڈی عوام پر جو برڈن موجود ہے, کیوں ہم دوسرے ڈائریکشنز میں نہیں دیکھتے؟ ڈفرینٹ بزنسز, ایکسپورٹس یا امپورٹس, ڈفرینٹ اور چیزوں میں ہم امپروومنٹ کیوں نہیں لاتے؟ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. بہت زیادہ فیلڈز ہیں, سیکٹرز ہیں جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ ریونیو کلیکٹ کر سکتی ہے. لیکن بینگ اے ڈیولپنگ کنٹریز ہمیں جب ہم اس طرف جاتے ہیں نئی انویسٹمنٹ کی طرف تو ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. ہم نے اس کے لیے نئی چیزیں امپورٹ بھی کرنی ہیں تو ہمارے فارن ریزرو پہ بھی اثر آتا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں اگر ان کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے تو ان کو اتنے ڈالر بھی چاہیے ہوتے ہیں چیزوں کو چلانے کے لیے. تو یہ معاشی بحران کو روکنے کے لیے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنی جو ہماری ترقی کی رفتار ہے اس کو کنٹرول کر کے رکھیں. بہت زیادہ لوگ ایکسپینسو نہ ہو جائیں, ہم بہت زیادہ چیزیں امپورٹ نہ کر لیں کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں دوسرے جو سیکٹرز ہیں ان کو دیکھنے چاہیے, لیکن اس میں اب ہمارا تو زرعی ملک ہے, ہمارا یہاں اب یہ ٹیکنالوجی بیس نہیں ہے. ہم نے ایگریکلچر پہ جانا ہے یا ہم نے ایگریکلچر ریلیٹڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا فوڈ انڈسٹری ہے, یہ ہمارے مین سیکٹر ہیں. ابھی ہمارے پاس مائنز ہیں, ہمارے پاس کول ہے, ہمارے پاس آئل ایکسپلوریشن ہے جس کے اوپر بہت زیادہ فارن ریزرو خرچ ہوتا ہے, یا پھر فارن کمپنیز کے ساتھ ہم کوئی جائنٹ وینچر کر لیں. لیکن وہ ہمارے جو تجربات تھے ریکوڈیک کا تھا یا دوسرا تھا وہ انفارچونیٹلی کسی بھی, میں سیاسی اس میں نہیں جانا چاہتا, وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا. اب فارن کمپنی بھی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کتراتی ہے. ایکچولی تو یہ انویسٹر کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ماحول سازگار ہو. درخت کے دوسرے تنے پہ بیٹھا ہوا بھی اگر پرندہ اڑ جائے تو انویسٹر کبھی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا کہ یہاں پہ تو شکاری پھر رہا ہے. تو جب تک ہم اپنا معاشی استحکام نہیں دیں گے, ہم کاروباری بندے کو ماحول سازگار نہیں دیں گے, وہ یہاں پہ پیسے نہیں لگائے گا. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے معاشی ماحول کو استحکام کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری بہتر ہوں گی انشاءاللہ. کتنا حصہ ٹیکسز کا کس ڈائریکشن میں یوز کیا جاتا ہے یوزلی؟ بیکاز آئی تھنک دیٹس اے کوشچن جو کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے بائی دا گورنمنٹ. یوٹیلائز تو بجٹ کا میڈم آپ جیسے سمجھتی ہیں کہ یہ ایک آمدن اور اخراجات کا میزانیہ ہوتا ہے جس کو فائنانس منسٹر اور اس کا آفس جو ہے نا وہ سارا اس کو تیار کرتا ہے. اس میں ان کے پاس جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ آتا ہے وہ تو ایک ٹرو فیئر طریقے سے آمدن بھی آ رہی ہے اور ایکسپینس بھی ہو رہے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا ڈاکومنٹ اس طرح ہو نہیں رہا ہوتا. اگر جس طرح بجٹ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوتا ہے تو اس طرح اگر خرچ ہوں تو ہماری معیشت آج یہاں پہ نہ ہو, ہمارے جو معاشی مسائل ہیں
گلی محلے کے, ہاسپٹلز کے, دوسرے, یہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اس کو اپنے سیاسی سٹنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ ملک کو نہیں دیکھتے کہ ملک کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو ہماری ایک اکنامک پالیسی یا اکنامک اتھارٹی ہونی چاہیے اس کا سیاست کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ڈو اگری کہ ڈیفینیٹلی جو بھی پالیسیز عوام کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے کہ کون اس وقت پولیٹیکلی ایکٹیو ہے, کون ایکٹیو نہیں ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آگے بھی بڑھیں گے اور مزید گفتگو کریں گے ٹیکسیشن کو لے کر. ڈفرینٹ چیزیں جو کہ کویسچنس آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, اسپیشلی کہ یہ منی بجٹ کیا مین کرتا ہے آپ کے لیے, میرے لیے, اور کس طرح سے یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے, اور کہاں پر ایسے سوالات ہیں جو کہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اب ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. عمیر عصمت ہمارے ساتھ ہے, سینئر رپورٹر سٹی 41 ہے. عمیر, ہم کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عمیر, آپ نے تھوڑا سا سنا بھی جب آپ آئے کہ ہم ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, منی بجٹ کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے عوام کے اوپر, ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے اوپر. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا عوام کی لائف میں کس طرح کے چینجز آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ نے منی بجٹ کی بات کی یا ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کی, تو بات یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں کوئی پراپر پالیسی کا نہیں بنتی, بلکہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے. جس قسم کی ضروریات ہوتی ہیں حکمرانوں کی جانب سے, اس طرح کا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کے اوپر امپوز کر دیا جاتا ہے. عالمی مالیاتی ادارے ہوں یا پاکستان کے اپنے ادارے ہوں, ان کو رات گئے خواب آتا ہے کہ اگر عوام پر ٹیکسز مزید بڑھا دیے جائیں تو اس سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے, تو اگلے 2 روز میں پھر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور عوام پہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, یا کیا ہم اس انکم کو, وہ انکم جو کہ عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اس کو کسی اور سیکٹر سے نکال سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں 175 ارب روپے کا منی بجٹ جو تھا وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کیا, اور یہ وہ وزیر خزانہ صاحب ہیں جن کو پی ڈی ایم یا نون لیگ کی حکومت کہہ رہی تھی کہ جی وزیر اسحاق ڈار صاحب آ گئے, آج ڈالر اتنے روپے گر گیا ہے, آج ڈالر کی 2 روپے کلا بازی لگ گئی ہے, تو یہ بس نہ پاکستانی روپے کو پتہ نہیں کہاں سے لے جائیں گے, اور بالکل پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر پرائسز کہاں پہ چلی گئی ہیں. یہ صاحب پہلے تو 3 مہینے تک یہی سوچتے رہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگر یہ سٹیپس سپٹمبر میں لے لیے جاتے تو نہ ڈالر کی قیمت اتنی بڑھتی, نہ ملک پہ قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھتا, نہ انفلیشن ریٹ اتنا بڑھتا. ان کی مجرمانہ غفلت کہہ لیں, غلطی کہہ لیں, ان کی نااہلی کہہ لیں کہ یہ آج تک سوچتے رہے, اور پھر اینڈ پہ آ کے فروری میں آ کے انہوں نے یہ منی بجٹ پیش کر دیا. سب سے پہلے تو جو اتنا نقصان پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسری بات, آپ اس میں یہ دیکھیں 175 ارب روپے کے منی بجٹ کا امپیکٹ صرف اتنا نہیں ہے, وہ کم از کم 500 سے 600 ارب روپے اس کا امپیکٹ عوام پہ. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی عام زندگی کی ضروریات سے لے کر جان بچانے والی ادویات تک کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا. پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو گیا, ٹیکسز بڑھ گئے, اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی تو یہ بر وقت کر لینا چاہیے تھا. دوسری بات, وزیر خزانہ صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم اس کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا, یہ بڑے لوگوں پہ آئے گا. اس میں بتائیں اس میں بڑے لوگوں پہ کون سا ٹیکس لگا ہے؟ ٹھیک ہے, سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ ایک عام غریب طبقے کے پہ ڈال دیا گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ سیلز ٹیکس بڑھائیں گے, انڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں گے, وہ دوائی پہ بھی لگے گا, وہ چینی پہ بھی لگے گا, وہ گھی پہ بھی لگے گا,
وہ آپ کی زندگی کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، موسٹلی آئٹمز آپ کہہ لیں کہ 97% آئٹمز ہے، وہ ان پہ یہ سیلز ٹیکس لاگو ہوتا ہے، وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ بڑھ گیا. بالکل. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں ایک امیر آدمی ہے اس پہ تو اس کو نہیں فرق پڑتا، جو اربوں روپے کمانے والا یا ماہانہ کروڑوں روپے کمانے والا ہے، وہ بندہ جو دہاڑی دار ہے، وہ بندہ جس کا چھوٹا کاروبار ہے، وہ بندہ جو مزدور ہے، یہ سارا امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ سواپی سے کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل صحیح، آپ کی آواز آ رہی ہے. کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ 7-8 مہینے پہلے میں نے ایک موبائل لیا تھا تقریباً 22,000 کا. جی جی جی. تو میں نے 25,000 کا بیچ دیا. ابھی مارکیٹ میں اس موبائل کی قیمت 45,000 ہے. ٹھیک ہو گیا. مہنگائی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. غریب عوام کیا کرے، 2 کی روٹی پورا نہیں کر سکتا. بالکل جی. آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے عمیر، اگر آپ ہمارے کالر کو کچھ کہنا چاہیں. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، وہ چاہے آپ موبائل فون لے لیں، یا موبائل فون تو بہت دور کی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کو پیٹ بھرنے کے لیے جو لوازمات ہیں کھانے کے، ان پہ ٹیکسز آپ دیکھیں، آپ ان کی قیمت دیکھیں، جو ادویات ہیں آپ ان کی قیمت دیکھ لیں، عام بندے کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو روزمرہ روٹین میں جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان تمام کی قیمتیں دیکھ لیں آپ. ان پر ٹیکسز لگ رہے ہیں، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اوپر سے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کر دیا سیلز ٹیکس میں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، آپ ویسٹ کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے % سیلز ٹیکس وہاں پہ چارج کیا جا رہا ہے، یا وہاں پہ شرح سود کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم خطے کے دیگر ممالک کو بھی دیکھیں تو ان کی نسبت بھی پاکستان میں شرح سود بہت زیادہ ہے. تو اس سے جو عام آدمی کے لیے زندگی ہے وہ دن بدن تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، کرنے والا کام جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے، نہ یہ حکمران کریں گے، نہ پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، جو بڑی بڑی پرکشش قسم کی مراد لینے والے لوگ بیوروکریٹس ہیں، اس قوم کے ٹیکسوں کے پیسے سے بھاری تنخواہیں وصول کرنے والے، وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں، پوری دنیا میں ایک واضح اصول ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھایا جاتا ہے، لوگوں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میری آمدن 10 لاکھ روپے ہے تو مجھے گریبان سے پکڑا جائے کہ بھائی آپ اپنی 10 لاکھ کی انکم پہ کیوں ٹیکس نہیں دے رہے، انکم ٹیکس کیوں پے نہیں کر رہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم انکم ٹیکس کو بڑھائیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر وہی آسان طریقہ کہ وہ سیلز ٹیکس بڑھا دیں، اس پہ تو کوئی کچھ بولے گا نہیں، وہ غریب کو بھی بیچارے کو دینا پڑے گا. وہ امیر جو سالانہ کروڑوں روپے کما رہا ہے، اگر وہ چند ہزار روپے سیلز ٹیکس دے لے گا لیکن انکم ٹیکس سارا چوری کر لے گا، اسے کیا فرق پڑے گا. یہ سارے جو ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ وہی جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی، نظریہ ضرورت اور چور دروازے کی پالیسیاں. یہ میں بتاتا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک طرف ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس وقت حالات بہت ٹائٹ ہیں، اور میں ورک صاحب سے بریک میں بھی بات کر رہا تھا کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی جو کلیکشن ہے وہ بہت ہی کم ہے، جبکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. اس کو دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے، اس سے اربوں روپے وصول کیے جا سکتے ہیں. گزشتہ دنوں میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ چل رہی تھی اسلام آباد میں، تو وہاں پہ جب ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے، اس سے ٹیکس کلیکشن ریونیو جو ہے وہ بڑھایا جائے، تو ایک اہم وزیر صاحب جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت کر دی. انہوں نے کہا نہیں جی، اگر آپ لوگوں نے
اس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی یا زبردستی اس میں اس کو بڑھانے کی کوشش کی اس کلیکشن کو، تو میں اس کمیٹی سے الگ ہو جاؤں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا. تو وہ کمزور بکھلائی ہوئی جو حکومت ہے انہوں نے پھر وزیر صاحب کی دھمکی کے ڈر سے خاموشی اختیار کر لی. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے عمیر کہ کس طرح سے جب آپ کے پالیسی میکرز ان ون وے اور اندر جڑے ہوتے ہیں ان انڈسٹریز کے ساتھ اینڈ ان اریناز کے ساتھ جہاں سے ٹیکس کلیکشن میجرلی کی جاتی ہے، تو کس طرح سے وہ فیئر ہو سکتا ہوگا عوام کے لیے. اور بار بار ایک پیٹرن دیکھتے ہیں جہاں پر سارا کا سارا پریشر آپ کو جاب ہولڈرز پر، سیلریڈ پرسنز پر اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں ہر شخص کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، بجائے کہ جہاں پر اس کا فوکس ہونا چاہیے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اینڈ ٹیکسیشن کی بات کہہ رہے تھے. کیوں بار بار ہمیشہ ان لوگوں پر ٹیکسیشن کا برڈن پڑتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں یا تو سیلریڈ پرسنز ہوتے ہیں یا ڈیلی ویجز ہوتے ہیں، کیوں ان کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں، کبھی سیلری ٹیکسیشن کی صورت میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ برڈن پڑتا ہوا نظر آئے گا. اگر آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں کیوں ٹیکسیشن کو اس طرح ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور برڈن نہ کریٹ کرے. اس میں میڈم مین جو چیز ہے وہی اشرافیہ ہمارا بیٹھا ہے اسمبلیز میں جو لیجسلیشن کرتا ہے. جیسے سر بتا رہے تھے کہ ایگریکلچر کا ہمارا جو کلیکشن ہے وہ بہت تھوڑا ہے. جب بھی ایگریکلچر پہ آواز اٹھتی ہے بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے. انڈسٹری کے ٹیرف کے اوپر بات ہوتی ہے، انڈسٹریلسٹ یا ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے. لینڈ مافیا پہ آتے ہیں تو ملک ریاض یا جو بھی واٹس ایور، سوری ٹو سے اینی پرسن، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگنے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے پرسوں شام کو جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری 5 سیکٹر ہیں اس کے اوپر ٹیرف بڑھایا ہے. ان کو 20 روپے مل رہا تھا، تمام لوگوں کو، مجھے، آپ کو، سب کو، یا دوسری انڈسٹریز ہیں ان کو ریگولر ٹیرف لگ رہا ہے. لیکن جو یہ 5 سیکٹر تھے یہ ایکسپورٹ، سو کالڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہیں، ان کو 19 روپے 99 پیسے پر یونٹ انکلوزیو آف آل ٹیکسز مل رہا تھا. اب 2019 سے یہ ریلیف چل رہا ہے. 2019 سے اب تک انہوں نے ہمارے فارن ریزرو میں کیا کنٹریبیوشن دی ہے؟ ہمارا تو فارن ریزرو نیچے سے نیچے جا رہا ہے. یہ کون سا قانون اور قاعدہ اور کون سا ملک ہے کہ آپ مہنگی چیز لے کے سستی دیں؟ تو آپ کا ملک کہاں چلے گا؟ پہلی بات. دوسری بات جو ہے، جو آپ نے ٹیکس ڈیزائن کی بات کی ہے جس میں انڈسٹریلسٹ ہے، ایگریکلچرسٹ ہے، ان کو گھر بیٹھے ریلیف مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بجلی میں ریلیف مل گیا، ان کو گیس میں مل گیا، ان کو ڈے اینڈ نائٹ کے جو ٹیرف ہوتے ہیں وہ مل گیا. جو عام غریب مزدور ہے اس کو تو ریلیف کا آٹا لینے کے لیے سارا دن لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے نہ اس کی. ہاں آپ ان کو اگر ریلیف دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ مزدور کو بھی گھر بیٹھے اس کے ریلیف دیں، پھر آپ کی جو دولت کی تقسیم ہے وہ مساوی ہوگی. یہ ٹیکس کا جو ڈیزائن کرنے والے ہیں، جب ڈیزائن کرنے والا خود وہاں بیٹھا ہوگا وہ اپنے اوپر کبھی ٹیکس نہیں لگائے گا. ابھی پورے شہر میں 2-3 دن میں بینر لگ جائیں گے، انڈسٹری تباہ ہو گئی، انڈسٹری بند ہو گئی، 4 دن کے لیے بند کر دیں گے. ان کو یہ پوچھنا چاہیے 2019 سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، ایک ہیوج ریلیف مل رہا ہے. 20 روپے یونٹ کوئی آج کے مہنگائی کے دور میں کوئی پرائس نہیں ہے. اس کے دوران انہوں نے پاکستان کو کتنا فارن ریزرو لا کے دیا ہے. ہمارے فارن ریزرو کے جو ہیں وہ تو ڈے بائی ڈے بڑے اینڈ لیول پہ آ گئے ہیں. ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، ہم قرضوں کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو پھر یہ انڈسٹری ہمیں ملک کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ یہ اپنی جیبیں بھر رہی ہیں. لوگوں سے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریفنڈ بھی لے رہے ہیں، ریبیٹ بھی لے رہے ہیں، کنسیشنری ٹیرف پہ مشینری امپورٹ کر رہے ہیں. بجلی کہتے ہیں ہمیں کنسیشنری ٹیرف پہ دیں، لیکن اس کی اگینسٹ یہ کہیں یا تو ہم نے بے روزگاری ختم کر دی یا ہم نے ملک کو زر مبادلہ جو ہے اس میں ہم نے کمی نہیں آنے دی، ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. اگر یہ ایکسپورٹ نہیں بڑھاتے، غریب کی ہیلپ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمیں قرضے بھی سستے دیں، تو یہ جو ٹیرف کی ریلیف ان کو مل رہا ہے وہ ڈائریکٹ غریب آدمی کو کیوں نہ دیا جائے؟ وہ اس کو جو آٹا سارا دن لائن میں کھڑے ہو کے ملنا، اس کو وہ گھر بیٹھے کیوں نہ ملے؟ اس کو بجلی کا بل 300-200 یونٹ تک معاف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ ادھر سے ختم کر کے
جو عام آدمی ہے اس کو 200 یونٹ تک فری کر دیں تو یہ سارا نظام ہمارے لوگوں کو سکون آ جائے گا, کافی بہتر ہو جائے گا. یہ ٹیکس ڈیزائن جو ہے نا میڈم, جب تک جو بندہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کس کو کسی غریب کے پیٹ کی بھوک کا اندازہ نہیں ہو سکتا, کم از کم جو پالیسی میکر ہیں اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہوں اور وہ جو منیمم ویج فکس کر رہے ہیں اس میں بجٹ تو بنا کے دیکھیں کہ ایک گھر کے بجٹ کتنا بنتا ہے, کتنا بل آتا ہے, کتنا دودھ ہوتا ہے, اس کا آٹا کیا ہوتا ہے. ہمارے کچھ ایریاز ہیں, زرعی ایریاز ہیں, وہاں پہ یہ مسئلہ وہ اپنی کر لیتے ہیں, گندم اکٹھی کر لیتے ہیں. جو ڈیلی ویجز مزدور ہے وہ کہاں جائے گا؟ ہم تو دیکھتے ہیں وہ سارا دن لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, بجلی کا ریٹ بھی وہ پورا دے رہے ہیں, گیس کا ریٹ بھی پورا دے رہے ہیں اور آٹا بھی ان کو لائن میں مل رہا ہے. یہ ان کو ریلیف ہے. ریلیف تو لے کے جو یہ جناب انڈسٹری نہیں لگاتے تو کالونی کاٹ لیتے ہیں, کالونی نہیں کاٹتے تو جناب باہر کسی اس میں بینک میں شیئر لے لیتے ہیں, اس میں نہیں لیتے تو جناب منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے. ملک پہ تو یہ نہیں لگا رہے اور بینیفٹ بھی یہی لے رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو ٹیکس کا ڈیزائن ہے, جو ہمارے وہاں پہ لیجسلیچر بیٹھے ہیں, ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جس طبقے کو ریلیف دے رہے ہیں دے شوڈ بی ڈیوٹی باؤنڈ ٹو کنٹریبیوٹ ان دا اکانومی آف دا کنٹری. اس کو ہماری معیشت میں اپنا ڈیو شیئر دینا چاہیے. اگر ایک طرف ان کو ریلیف رہے ٹھیک ہے, اپنی یہ کاسٹ کریں, ان کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگنے چاہیے, انڈائریکٹ ٹیکس ان کو حصہ شیئر دینا چاہیے, انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, دوسری چیزیں ان کے اوپر ریٹ بڑھنے چاہیے, نہ کہ دال چینی آٹے پہ ریٹ بڑھنے چاہیے جو ایک مزدور استعمال کرتا ہے. صحیح, اس کے جو مہنگے موبائل ہیں اس کو 400 گنا لگا دیں, لگژری گاڑیز پہ لگا دیں, بڑے گھروں پہ لگا دیں, غریب کی جھونپڑی پہ نہ لگائیں. یہ اس طرح کا پالیسی ہونی چاہیے تو پھر ملک کھڑا ہوگا. اگر وہاں پہ بیٹھے ہیں جناب یہ ابھی فیکٹری بند ہو جائے گی, جلوس ہو جائیں گے تو یہ پھر ان کو ریلیف مل جائے گا, غریب وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. میں لوکل ریپرزنٹیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ہم ٹیکسیشن کے نظام کو, اپنے اوور آل پولیٹیکل اکنامیکل نظام کو دیکھتے ہیں. جو بھی پالیسی میکرز ہیں, ڈیسیجن میکرز ہیں, میجر پولیٹیشنز ہیں, وہ ہمیشہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اینڈ ایک سرٹن طرح کی لائف سٹائل کے بعد آتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن لے کر آئیں. اچھا, دکھ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں ذرا بڑے گھرانوں کے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں, اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر وہ سیاستدان اپنے آپ کو عوامی نمائندے کہلواتے ہیں. وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ 20,000 یا 22,000 روپے سیلری لینے والے بندے کا کیا دکھ ہے, اس کی کیا مشکلات ہیں, وہ اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہلواتا ہے. اور پھر دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جس قسم کی پالیسیاں بنائیں گے وہ صرف میرے سامنے نہیں, پوری 22 کروڑ عوام کے سامنے ہے کہ ہر بار جب بھی ٹیکسز کا بوجھ عوام پہ بڑھایا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس سے عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, ہم بڑے لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو تو آپ ریلیف دیتے ہیں, جس طرح ورک صاحب نے بات کی, سبسڈیز کی صورت میں ان کو ٹیکسز سے مستثنا کر کے ان کو دیگر طریقوں سے ریلیف فراہم کیا جاتا ہے. ان پہ جو باؤنڈریز ہیں, ان کی لمیٹیشن جو ہے اس کو ختم کر کے ان کے دائرہ کار کو بہت وسیع کر دیا جاتا ہے. ان کی ہر میدان میں فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے. جس طرح انڈسٹری کی بات کی تو آپ دیکھیں, اگر صرف اس چیز کا آڈٹ ہو جائے کہ ان صنعت کاروں نے یا ان انڈسٹریلسٹوں نے کتنا پیسہ کمایا, کتنے پیسوں سے انہوں نے یہ بزنس شروع کیا, اور پھر اس کے بعد آج ان کے اس کاروبار میں کتنی انویسٹمنٹ ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے موسٹلی لوگوں نے وہ پیسہ نکال کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جھونک دیا ہے. وہ سیکٹر جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک تباہی کا باعث بن رہا ہے. وہ آپ چاہے لیک آف فوڈ کی صورت میں ہو, وہ زرعی زمینوں کو نگل رہا ہے, اس سے لوگوں کو کوئی روزگار نہیں مل رہے, بے روزگاری ختم کرنے میں کوئی مدد نہیں مل رہی, ٹیکسز کی صورت میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ٹیکس ایویژن بہت زیادہ ہے اس سیکٹر میں, اور وہ سیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے. مگر جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں جو بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی پیسے اسی سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں, ان کو گھروں میں بیٹھے ہوئے وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, تو پھر میرا آپ کا کوئی کیوں سوچے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, کہ من جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, آج ہمارا فرسٹ ہاف
ٹیکسیشن کے حوالے سے تھا، ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ٹیکسز سے ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے پولیٹیکل اینڈ اکنامکل اینڈ سوشل کنسٹرکٹس کو لے کر. اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف اور نیکسٹ ڈسکشن کی طرف چاہے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریڑھی جو ہے 135 روپے درجن کے اوپر برقرار ہے. آج سبزیوں میں کچھ تیزی دیکھی جا رہی ہے، پھل مستحکم ہے. ادرک تھائی لینڈ 10 روپے مہنگا ہوا ہے 550 سے 560. لہسن چائنا 5 روپے مہنگا ہوا ہے 340 سے 345. سبز مرچ 8 روپے مہنگی ہوئی ہے 82 سے 90 روپے کلو. ٹینڈی 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 60 سے 65 روپے کلو. کریلا 5 روپے سستا ہوا ہے 180 سے 175. مٹر سبز 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں 70 روپے سے 75 روپے کلو ہو گئے ہیں. عربی 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 185 روپے سے 190. سیب کالا کلو 270 روپے ہے. سیب سفید 170 روپے. کیلا 240 روپے ہے. امرود 115 پہ ہے. انگور ٹافی 380 پہ ہے. انار کندھاری 360 پہ ہے. انار بدانا 500. خربوزہ 135. کنو اسپیشل 290 روپے پہ برقرار ہیں. قیمتوں کے اندر دیکھیں تو گزشتہ روز بہت تیزی دیکھی گئی کہ ایک دم سے بڑی تیزی کے ساتھ کمی واقع ہوتی دیکھی گئی، لیکن آج کچھ قیمتیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دوبارہ سے. لیکن جتنی قیمتیں کم ہوئی تھی اسے اس حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. یہ خوشائن چیز ہے کہ 20 سے 30 سے 50 روپے تک چیزیں جو ہیں وہ گزشتہ روز سستی ہوئی تھی، لیکن آج 5-5 روپے کچھ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. لیکن نہ تو پیاز مہنگا ہوا ہے، نہ آلو مہنگا ہوا ہے. تو کچھ کموڈٹی جو مرکزی ہیں وہ تار ابھی تک مستحکم ہے. اگر بات کریں برائلر مرغی کی تو گزشتہ روز کم نہیں ہوا لیکن آج کم ہوا ہے. تو خوشائن چیز ہے، قیمتوں کی جو اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ریٹس کے حوالے سے. اینڈ اگر آپ خریداری کرنے چاہ رہے ہیں تو میک شور کریں کہ صرف ان جگہوں پر جائیں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہے. کہیں پر اگر ریٹ لسٹ نہیں لگے ہوئی تو وہاں سے خریداری بالکل مت کریں. یہ اینی ون ایز اے پاکستانی ہماری رسپانسبلٹی ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں. اینڈ اگر آپ کسی چیز کو ڈائریکٹلی روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو انکریج مت کریں، ایون اگر وہ چیز آپ کو افیکٹ نہیں کرتی. باقی لوگوں کا بھی ضرور سوچیں. آگے بڑھیں گے، اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں اینڈ بات کریں گے ٹیکسٹائل کے حوالے سے. فیصل آباد شہر کا ٹیکسٹائل سے ہمیشہ تعلق رہا ہے، بہت پرانا تعلق ہے یہ. اینڈ اگر پچھلے کچھ سالوں کو دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ پوزیشنز رہی ہیں انڈسٹری کی اوور ٹائم. کہیں پر اگر ہم ایکسل کر رہے تھے تو ہم نے وہ ڈاؤن فالز بھی دیکھے. اگر پالیسیز ہمیں سپورٹ کر رہی تھی تو انہی پالیسیز کو ہم نے اگینسٹ جاتے ہوئے بھی دیکھا. ہماری انڈسٹری کی انسرٹنٹی کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کس طرح سے بدل گئی اور بہت ساری اکنامیکل ایشوز جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں، پولیٹیکل ایشوز، ان کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہم نے فیصل آباد شہر کی انڈسٹری پر ہوتے ہوئے دیکھا. اسکل لیبر کی جہاں پر ایک طرف شارٹیج تھی ہم نے اسی چیز کو اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھا، جہاں پر اب شارٹیج نہیں بلکہ کام ڈھونڈتے ہوئے آپ کو اسکلڈ ورکرز نظر آئیں گے. تو بہت کم عرصے میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں اور ایک ڈیفیکلٹ وقت ہماری انڈسٹری میں دیکھا ہے. بات کریں گے اسی حوالے سے ڈفرینٹ پالیسیز کس طرح سے ہماری انڈسٹری کو امپیکٹ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد امجد خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین پاکستان ہازری مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹس ایسوسی ایشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ وحید خالق رامے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین کاؤنسل آف پاور لومس ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ جس طرح میں بات کری تھی کہ ٹیکسٹائلز ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے ہمارے ملک کا اینڈ فیصل آباد شہر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ اس پر تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ کرنٹلی کیا صورتحال ہے اور لیبر کے حوالے سے کتنے ایشوز موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ٹیکسٹائل از ناٹ ان گڈ شیپ، ڈکلائن ہے. جب یہ رجیم چینج ہوئی، حال دو کہ اس پلیٹ فارم پر ہمارا کسی رجیم سے بھی کوئی ناطہ نہیں ہوتا. ہم پالیسی میکرز کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے گروتھ ریٹ پازیٹیو تھا یہ ٹیکسٹائل میں، بلکہ پرٹیکولرلی اس سیکٹر میں اپیرل سیکٹر میں جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں، یہ 32 سے 37% پلس گروتھ ریٹ تھا. تو پالیسیز بعد میں چینج ہوئیں یک لخت، نئی رجیم
نہیں صحیح مینج کر سکی بدقسمتی سے، اور وہ ڈکلائن ہو کے پازیٹیو گروتھ ریٹ جو 32+ تھا وہ اب 13-14% پر آ گیا ہوا ہے. اور جب اس میں ڈکلائن آیا تو ڈیفینیٹلی ورک فورس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اس وقت ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے، اچھی خاصی ہوئی ہے. فیکٹریز جو ایکسپورٹ سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیکٹری بند نہیں کر سکتے، کیونکہ ونس دے آر آؤٹ آف ریس تو دوبارہ آن بورڈ ہونے کے لیے انہیں بہت دشواری ہوتی ہے. بائر کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے اور پھر وہ بائر سال لگا دیتا ہے. 2-3 سال کے بعد اگر کوئی حالات سپورٹیو ہوں تو پھر وہ اس پروڈکشن بیس یا اس فیکٹری کی طرف وہ دلچسپی لے گا. اس وقت ہم بالکل نقصان میں فیکٹریز چلا رہے ہیں. ایک تو بدقسمتی سے انٹرنیشنل کنزیومر مارکیٹ میں بھی ریسیشن تھی، انرجی کرائسس انہیں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. پھر وہ یوکرائن رشیا وار افیکٹ کر رہی ہے. یورپ EU جو ہماری ایک بہت امپورٹنٹ مارکیٹ بیس ہے، وہ اس ریسیشن کی وجہ سے بھی کچھ ڈکلائن تھا، لیکن زیادہ اس پر وہ جلتی پر تیل ڈالا ہے ہماری پالیسیز میں. اب جتنی ہماری کمپیٹیٹر بیسز ہیں اس میں جیسے بنگلہ دیش ہے، ویٹنام ہے، انڈیا، چائنا، آپ کسی کی بھی ہسٹری اسٹڈی کر لیں وہ اپیرل سیکٹر یا ٹیکسٹائل سیکٹر کو پریارٹی دیتے ہیں، کیونکہ یہ سیکٹر نہ صرف انہیں فارن ایکسچینج کما کے دیتا ہے بلکہ سب سے بڑا امپلائمنٹ انجن یہ ہوتا ہے. اور کسی ملک کی اکانومی میں امپلائمنٹ کا رول یہ کوئی دو رائے نہیں. اس میں ہمارے پالیسی میکر بدقسمتی سے اس ضرورت کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ ایک ہی یارڈ سٹک سے سب کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ شیلٹر IMF کا لیتے ہیں، اگر کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں جی وہ IMF کا پریشر ہے. IMF وہاں وہ اتنے گوز نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ اس پوت کا گلا کاٹیں جو اس ملک کو فارن ایکسچینج کما کے دے رہا ہے، اور جہاں انہیں امید ہے کہ جو وہ قرضہ دے رہے ہیں اس ملک کو وہ اس سورس سے انہیں سونر اور لیٹر ریکوری ہو جائے گی. ٹیکسٹائل سیکٹر کی کنٹریبیوشن 24 بلین کی تھی جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے، اور جس گروتھ ریٹ سے یہ بڑھ رہا تھا ہمیں توقع تھی کہ چند سالوں میں ہم بنگلہ دیش کے ایڈ پار ہو جائیں گے، جو اس وقت ایک ماڈل ہے اپیرل میں. ٹیکسٹائل میں جو ان کا گروتھ ریٹ ہے وہ ایک معجزہ ہے اس جیسے ملک کے لیے، اور ہم بالکل چیز کر رہے تھے اس ٹارگٹ کو. اب وہ ڈکلائن ہو کے یہ 90+20 تک آ گیا ہے. ہم وہ $1.5 بلین کے لیے اتنے ترلے ڈال رہے ہیں IMF کے لیے، اور جو سیکٹر $24 بلین کما کے دے رہا تھا اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. یہ انرجی کا جو اسکینڈل ہوا ہے، ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ ہم کسی سبسڈی کی نہ توقع کرتے ہیں نہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں ایک لیول پلے فیلڈ دیں کہ وی آر سبجیکٹ ٹو کمپٹیشن ود ریجنل کمپیٹیٹرز. وہاں انہیں جس ریٹ میں انرجی سپلائی مل رہی ہے، ہمارے پاس تو انفراسٹرکچر ہے، کچھ پیدا بھی ہوتی ہے کئی ایسی بیسز کے جہاں کوئی چیز ایسی انرجی بھی را مٹیریل ہے، دوسرے بھی را مٹیریل، اسی طرح کئی جگہوں پر تو وہ را مٹیریل موجود ہی نہیں، لیکن وہ صرف پرائیورٹائز کر کے اس انڈسٹری کو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو
وہ امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں, وہ فارن ایکسچینج کما رہے ہیں, تو ہم لیول پلے فیلڈ چاہتے تھے ان سے. انہوں نے وہ سیکٹر نہیں ٹچ کیے جہاں جو گرے ایریاز تھے, جو میڈیا ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی قیمتی جگہیں جم خانہ کو اور وہ گولف کورس کو دے دیں اور وہ چند روپوں میں آپ وہ ایکسپلائٹ کریں, وہ سورسز وہاں سے ریونیو جنریٹ کریں. انہیں آ جا کے وہ سیکٹر ہی نظر آتا ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کو وہ مزید سکویز کرتے ہیں. اینڈ آف کورس جب آپ گلوبلی دیکھتے ہیں تو ایک ریسیشن ضرور ہے, تو کچھ گلوبل فیکٹرز بھی ہیں اس کرنٹ سچویشن کے اندر, لیکن ڈیفینیٹلی اس کو مینج بیٹر کیا جا سکتا تھا, ڈفرینٹ پالیسیز کو بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا تھا, شیپ کیا جا سکتا تھا. رامی صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے جو ٹیکسٹائل کی کرنٹ سچویشن ہے اینڈ گورنمنٹ کا کیا رول رہا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو اس وقت جو انتہائی کرنٹ اور لیٹسٹ سچویشن ہے وہ ایک بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, پرٹیکولرلی آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایک بڑے ڈارک ایجز میں لے کر جانے کی جو کوشش ہے کہ انہوں نے جو انرجی کے اوپر ہمیں ایک سبسیڈائز کیا ہوا تھا, 9 سینٹس کے اوپر ہمیں بجلی دے رہے تھے, جس سے ہماری ایکسپورٹس اور لوکل انڈسٹری جو تھی, خواہ وہ پاورلوم انڈسٹری ہے, آپ کی ہوزری مینوفیکچرنگ ہے, ایکسپورٹس ہے, کوئی بھی انڈسٹری ہے, اسپننگ ہے, پروسیسنگ ہے, پرنٹنگ ہے, تو یہ ساری کی ساری کو آپ سبسیڈائز کر رہے تھے بجلی, جس کے ذریعے وہ ایکسپورٹرز جو تھے وہ کمپیٹیٹیو ہو رہے تھے دوسری ادر ورلڈ کے ساتھ, اور کچھ نہ کچھ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ چل رہی تھیں. اور ابھی بھی آپ گزشتہ کا 6 ماہ کا گراف دیکھتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹس نیچے آ رہی تھی. لیکن جب آپ اس کو ایک لیول کو لے کر ختم ہی کر دیتے ہیں تو آپ سمجھے کہ ہماری انڈسٹری جو پہلے ہی ایک شیکی پوزیشن میں تھی, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشانی کے حالات میں تھی, ایک ہیو اینڈ کرائی مچی ہوئی تھی, تو وہ کس طرح سروائیو کر سکے گی؟ 25 روپے کی بجلی اگر آپ اٹھا کے یکدم سے 45 روپیز یا 50 روپیز پر یونٹ پہ لے جائیں گے, تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے یہ کوئی ایک ہفتہ بھی چل سکے گی, خواہ وہ اسپننگ انڈسٹری ہو, جو یہاں پروسیسنگ ہو, پرنٹنگ ہو, آپ کی ڈاؤن اسٹریم ساری ویونگ انڈسٹری وغیرہ ہو. تو اس کے لیے حکومت کو بہت زیادہ, اس سے پہلے یہ سنتے آ رہے تھے ہم لوگ کہ یہ ختم ہو جائے گی, تو ہر لیول کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے, احتجاج بھی کیے, پریس کانفرنسز بھی کی, آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی اس آواز کو اٹھایا, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور نیگلیجنس ٹورڈز اکانومی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ یہ کر لیں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تابوت میں آخری کیل ہے. اس سے کوئی انڈسٹری اتنی مہنگی بجلی سے سروائیو ہی نہیں کر سکے گی, اور اس کے آپ کو اتنے ڈارک رزلٹ آئیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ود ان 2 ویکس آ جائیں گے, کہ جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ آپ کو امپلائمنٹ انجن ہے, پھر آپ کو 20-22 ارب روپیہ کما کے ڈالرز کما کے دے رہے ہیں, تو جب آپ اس کے ساتھ سینکرائز ہی نہیں کریں گے اپنی پالیسیز کو تو وہ کس طرح آگے بڑھے گی, وہ کس طرح سے اس ڈائریکشن میں جائے گی جس طرح سے موو کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں غلام خان بات کر رہا ہوں, غلام احمد آباد سے. جی کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ جی میں نے کچھ پوچھنا ہے, کچھ شیئر کرنا ہے. جی کریں. پوچھنا میں نے جی بھائی صاحب سے, جی دیکھیں ہم بلیم کریں گے پچھلی گورنمنٹس کو, لیکن دیکھیں ہم نون لیگ کی گورنمنٹ میں جب گورنمنٹ جو سیلری بجٹ میں کہہ دیتی تھی کہ یہ سیلری منیمم ہونی چاہیے, تو فیکٹریز میں وہ سیلری منیمم ملتی تھی. جیسے یہ بھی حکومت ہے, اس کے بعد تو سیلری میں کہی جاتی ہے منیمم مزدور کی سیلری, وہ اسے نہیں ملتی فیکٹریز میں. کبھی میڈیا والوں نے جا کے چیک نہیں کیا, جو چیک کرتے ہیں کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ جو مزدور آدمی ہے وہ کتنے پریشان ہے. ابھی تو چلو ان کا بہانہ ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, کام نہ ہونے کی وجہ یہ خود ہے. اب 26,500 سیلری ہے منیمم, ٹھیک ہے, یہ سیلری منیمم فیکٹری میں مل رہی ہے 19,000, 18,000, 15,000 یہ کچھ سیلری. اس میں عام بندہ, ایک بندہ جو گھر کا فرد ہے, 3 بچے ہیں, ایک والدہ ہے, مکان رینٹ پہ ہے, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ جو مل آنر ہیں ان کے پاس تو سبھی کچھ ہے, وہ تو اپنا پیسہ کھیلتے نہیں ہیں, وہ تو بینکرز کے پیسے سے کھیلتے ہیں, اپنے پیسے تو سیونگ وہ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں, بینکرز کے پیسے سے کھیلتے ہیں.
ان کو چاہیے کہ جو مزدور طبقہ ہے ان کے ساتھ پہ ہاتھ رکھے. چلو اور کچھ نہیں, جو بجٹ میں سیلری فکس کی ہے کم سے کم وہ تو دیکھ دے نا مزدوروں کو, جو ہیلپر ہیں, پیکنگ والے ہیں, پیکنگ والے ہیں. لیکن ہمارے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی نا اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب ہم روکتے ہیں جی مہنگائی اتنی ہے نہیں جتنی انہوں نے کر دی ہے. پی ایم ایل این کی حکومت میں 2013 سے لے کر 2013 سے لے کر 8 سال کے بعد بھی جب تک ان کی حکومت رہی ہے نا انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. شاپ پہ جاتے تھے, ٹھیک ہے, شاپ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے, ہاں بھی ایک چیز مجھے دے دیں. عام ورکر عام انسان بن کے چیز پرچیز کرتے تھے, وہ تو بل دیتے تھے, وہ لسٹ سامنے لگی ہوتی تھی, لسٹ کے حساب سے بل نہیں پے کرتے تھے, وہ اپنے طرف سے بل بناتے تھے. بالکل صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور ہمارے اس ڈسکشن میں شامل ہونے کے لیے. اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. جی بالکل جی, بڑا پرٹیننٹ اور ان کا کوشچن اب بر وقت ہے کہ دیکھیں منیمم ویجز کا تو جہاں تک ہماری پاورلوم انڈسٹری میں یا ایکسپورٹ انڈسٹری اس کو خواہ صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو رہی ہو, اور جو انسکل لیبر ہے وہاں کے اوپر آ کے کچھ نہ کچھ کمپرومائز ضرور ہو جاتا ہے. اور اس کو جب حکومت نے اس کو منیمم ویج بڑھائی ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر, ہمارے جو لیبر ایسوسیشنس ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو منیمم ویج کو بڑھایا, انشور کیا کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدر یہ سارے معاملات ہوئے. باقی دیکھیں اس وقت ہم 2 دن ہفتے میں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ناغہ کر رہی ہے, بند ہو رہی ہے, کیونکہ ہم چلا ہی نہیں رہے. ہر وہ فیکٹری جو ہے وہ اپنی 70% کیپیسٹی کے اوپر چل رہی ہے. اس کا ایک اثر تو مالکوں کے اوپر آ رہا ہے, فیکٹری مالکان پہ, کہ وہ اپنی بازار میں اتنا ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, ان کی پیمنٹس نہیں آ رہی, بجلی کے بلز کا مسئلہ ہے, وہ ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. دوسرا ان کا ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے لیبر کے اوپر ہے کہ اگر وہ ہفتے کے اندر اگر وہ 10-12 ہزار 13 ہزار روپیہ لے کر جا رہے تھے تو اب وہ نہیں لے کر جا رہے. ٹھیک ہے, اس میں تو بالکل ان کی بات سچ ہے. اور جتنی مہنگائی ہے, جتنے ایشوز ہیں زندگی کے, اس میں ہمارا ورکر بھی بری طرح پس رہا ہے. اور پھر آگے سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ فیکٹریاں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہیں. ہر فیکٹری, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اگر کسی جگہ 48 لومز ہیں وہ 32 چل رہی ہیں تو وہ 16 لومز کا تو گیپ آ گیا نا. وہ ورکرز کو کروڑوں روپے جو ہے وہ ایک ہفتے کے ان کی سیلری یا ان کی نئی بینیفٹس نہیں مل رہے. تو اس کا سارے کا سارا یہ ہے کہ حکومت کو خدا را ہوش آ جانے چاہیے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ اپنی کرسی کی جنگ کو چھوڑ کے, آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کامرس منسٹر کا کیا نام ہے, ہمارے انڈسٹریز کے جو منسٹر ہیں ان کا کیا نام, کسی کو پتہ ہی نہیں. آج تک انہوں نے ہمیں نہیں بلایا, انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں, آپ کی لوکل مارکیٹ میں اس وقت بھوچال آیا ہوا ہے, سیلاب کے بعد اسمبلی نہیں, لیکن کسی نے ہمیں بلایا نہیں. جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو میں تو بتا رہا ہوں کہ فیکٹری مالکان بھی اسی صف پہ کھڑے ہیں جدھر ہمارے مزدور کھڑے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جتنی ہماری کوشش ہے, ہم نے کووڈ کے اندر بھی اپنے ورکرز کو سپورٹ کیا, آئندہ بھی کریں گے, کیونکہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ورکر راضی ہوگا تو ہم آگے فیکٹری چلا سکتے ہیں. امجد صاحب, اگر بریفلی آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم پر میں ہوں, جس سیکٹر کی نمائندگی کر رہا ہوں, میرے نزدیک نون لیگ یا پی ٹی آئی یہ میٹر نہیں کرتا, بالکل نہیں میٹر کرتا. نون لیگ جب اچھے کام کرتی تھی, سب سے بڑے سپورٹر تھے ہم. ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران میں پی ٹی آئی کے بھی سپورٹر ہیں, نون لیگ کے بھی ہیں, پیپل پارٹی کے بھی ہیں. جو کوئی اچھا کام جب کر رہا ہوگا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, جب وہ غلط کرے گا ہم ضرور کنڈیم کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو کالر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انفارمیشن مارکیٹ کے بارے میں اتنی درست نہیں. مہنگائی, یہ تو جو بیوروز کنسرنڈ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 40% پلس پر وہ چلی گئی ہے. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی نہیں, یہ اس کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ شاید ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں. جو منیمم ویج ہے یہ ایکسپورٹ سیکٹر میں وی آر سبجیکٹ ٹو سو مینی سوشل کمپلائنسز ڈکٹیٹڈ بائی آور بائرز, انٹرنیشنل بائرز. منیمم ویج ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر کسی ایکسپورٹ ہاؤس میں ایک لڑکا انڈر ایج یا
وہ منیمم ویج سے کم تنخواہ والا وہ دیکھ لیں تو وہ فیکٹری کو بین کر دیتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات کریں ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے ڈفرینٹ پالیسیز جو کہ اس وقت ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایکچولی میں ایک مشکل میں ڈال رہی ہیں. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا بائرز پر, اس کا مینوفیکچررز پر کیا امپیکٹ ہوگا, ڈفرینٹ لیبر پر کس طرح سے یہ چینجز امپیکٹ کریں گے. رامی صاحب اگر آپ اس پر بتانا چاہیں کہ جب الیکٹرکسٹی ٹیرف ختم کر دیا جاتا ہے انڈسٹری کے لیے تو وہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انڈسٹری میں اٹ سیلف, اور اس کا لیبر پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے یہ تو جس سے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمیں بالکل ایک ڈارک ایجز میں یا زیرو بھی اوپر دوبارہ بھیجنے کی یہ ایک ایکسرسائز حکومت کر رہی ہے. کس کو نہیں پتا کہ اگر ایک انڈسٹری جو ہے یا ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ 25 روپے یونٹ اگر اس کو بجلی مل رہی ہے وہ اسی کے اوپر سروائیو نہیں کر پا رہی, تو آپ اس ٹیرف کو ختم کر کے آپ 45 یا 50 روپیز کے اوپر اس کو پھینک دیتے ہیں تو وہ کتنی دیر چل سکے گی؟ وہ بالکل نہیں چل سکے گی. ایک سمپل سا سوال ہے. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی, لوکل انڈسٹری نہیں چل رہی, آپ کی ایکسپورٹس نہیں چل رہی, الٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک امپورٹنگ کنٹری بن جائیں گے. ضرورت تو ہے نا, ہمارے 24 کروڑ ہمارا لوکل ہمارا پاکستان نہیں ہے, ہم نے اس کو کپڑا بھی دینا ہے, اس کو اس کی ضروریات کی چیزیں بھی دینی ہیں, ہر چیز دینی ہے. تو اگر پھر آپ امپورٹنگ کنٹری بن جائیں گے, ڈالر پاکستان میں پہلے نہیں ہے 270 روپے کی پوزیشن پہ, تو یہ فیصلہ سازوں کو یہ چیزیں سوچنے کا وقت تھا. ان کے پاس 6 ماہ تھے لیکن انہوں نے اپنا کوئی بھی چیز نہیں سوچی اور اس کو اس طرح لا کے ہمیں رگڑ کے رکھ دیا ہے اس کے اوپر. انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تابوت کی آخری کی لی ہے. آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ہماری شٹلس لومز جو کوئی بھی فیکٹری اونر ہے وہ لگانے میں فخر اور عزت محسوس کرتا تھا. آج آپ نے بھی اس کو شو کیا اپنے شوز کے اندر کہ وہ سڑکوں کے اوپر ٹوٹ رہی ہے 160 روپے کلو کے اندر. تو یہ ہمارے ملک کی معیشت کا حال ہے. اس میں اس کا نزلہ ہم پہ گرا ہے, ہماری لیبر کے اوپر گرا ہے. جو فیکٹری اونر بڑا خوشحال سمجھتا ہے وہ کروڑوں روپے کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے اور اربوں پہ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی یہ جو حکومت اور یہ وزراء کرام جو عیاشیاں کر رہے ہیں, ایون یہ منرل واٹر بھی جو پی رہے ہیں یہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے پی رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر لے کر جاتے, ایسی پالیسیز بنا لیتے کہ ان کو کٹ آف کر لیتے. ہمارے جو ٹیرفز وغیرہ تھے ان میں سہولت نہیں دے سکتے تھے تو ان کو برقرار رہنے دیتے. اس وقت بھی ضرورت اسی بات کی تھی کہ آپ نے بجلی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے سروائیو کرے گی. اگر ایکسپورٹ ہی آپ کی متاثر ہو جاتی ہے تو ڈاؤن اسٹریم ساری آپ کی انڈسٹری جو ہے اور آپ کا جو 20 لاکھ فیصل آباد میں مزدور ہے یہ کس طرح کرے گا؟ آدھی سے زیادہ تو ہماری پرنٹنگ اور ٹیکسٹائل ملیں ابھی بند ہیں, تو آدھی جو ہے وہ بھی مارچ کے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کوارٹر میں بند ہو جائیں گی. ابھی یہ عید کا فیسٹیول ایک آنا ہے جس میں ضرورت ہوتی ہے, جس میں کپڑا نیا بنتا ہے, جس میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اربوں میٹر کی, لیکن وہ بالکل بھی اس وقت مارکیٹ کے اندر کوئی بھی چہل پہل نہیں ہے, کسی بھی کپڑے کی ڈیمانڈ نہیں ہے, کسی کپڑے کو خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بے یار و مددگار ہی چھوڑ دیا ہے. تو جب بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہے, اور یہ سامنے دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے. ویری سوری ٹو سے. آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اثر کس سیکشن پر پڑا, ایکسپورٹرز پر, لوکل مینوفیکچررز پر, یا اوور آل ہر سائٹ پر؟ دیکھیں ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایک ڈسپلن ہے, ایک سپلائی چین ہے. رامے صاحب لومز کی نمائندگی کر رہے ہیں بٹ دیٹ از اے پارٹ آف دیٹ چین. لوم کی ایکٹیویٹی چلے گی تو سپننگ والے زندہ رہیں گے, وہ ان کی پروڈکشن ایبزارب ہوگی. اگر لوم بند ہو جائے گی تو آگے پروسیسنگ والے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے, پروسیسنگ والے ڈسٹرب ہوں گے تو سٹیچنگ والے ڈسٹرب ہوں گے. یہ ایک پوری سپلائی چین ہے اور ساری ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹیکسٹائل میں ان پرٹیکولر الیکٹریسٹی اور گیس ایک را مٹیریل ہے, اس کا ان پٹ کاسٹ میں ایک سٹرانگ کنٹریبیوشن ہے اس را مٹیریل کی. یہ جب مہنگا ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا, وہ چاہے لوکل ہے یا ایکسپورٹ ہے. ایکسپورٹ میں صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ
وہاں کمپٹیشن ہمارا ملک سے باہر کے سپلائرز کے ساتھ بھی ہے. لوکل انڈسٹری میں کچھ وہ ایفیکٹ اس ایڈیشنل کاسٹ کا ایبزارب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, لیکن اس حساب سے اس کی ڈیمانڈ بھی پھر کم ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ جو پستا ہے وہ سیلریڈ طبقہ پستا ہے کہ جن کی ایک فکس سیلری ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, وہ ان ایمپلائمنٹ ہو رہی ہے. ایک اسٹریٹ وینڈر, ایک ریڑھی والا, اگر اس کی کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ اپنے آلو پیاز کا ریٹ بڑھا دے گا. مرغی والا ہے وہ اس میں ایڈ اپ کر لے گا اپنی سیل پرائس میں. لیکن ایکسپورٹر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک سویٹ شرٹ اس کی کاسٹ اگر $0.50 بڑھ گئی ہے تو وہ کسٹمر سے کہے کہ میرے ملک میں یہ پرابلمز ہیں تو مجھے $4 کی بجائے $4.5 دیں. وہ کہے گا یو گو ٹو ہیل, میں آپ سے کیوں لوں گا, میں ویتنام سے, کمبوڈیا سے, بنگلہ دیش سے لے لوں گا. اچھا, بنگلہ دیش, ویتنام یا کسی بھی اور کنٹری میں کیا ڈفرنس ہے پالیسیز میں, اینڈ کس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور یہ بات ہم پالیسی میکر سے, ایون اسحاق ڈار صاحب جو پچھلی رجیم میں, نون لیگ کی رجیم میں, بے شمار دفعہ ہم نے انہیں کہا, وہ پوچھتے تھے کہ جی کیا کرنا چاہیے مجھے. ہم کہتے تھے کہ ہماری باتوں کی آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے کمرشل کونسلر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صرف بنگلہ دیش کا ماڈل سٹڈی کر لیں. جب وہ ہم سے علیحدہ ہوئے بدقسمتی سے, تو اس وقت بنگالیوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فزیکلی بھی کمزور ہیں اور شاید ذہنی طور پر بھی ویسٹرن سائڈ میں رہنے والے ان سے 2 قدم آگے ہیں. ہمارے چہرے مورے بھی وہ کچھ فزیک ہماری اس طرح کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ان سے 2 قدم آگے سمجھتے تھے. ان میں اور ہمارے پالیسی میکر میں صرف ایک فرق ہے کہ انہوں نے, پالیسی میکر نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا ہے, انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو بلایا کہ ہم انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. سٹیک ہولڈر نے کہا کہ دیکھیں یہاں انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, یہاں ٹیکسٹائل کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو بھی اکانومی گرو ہوتی ہے نا وہ ٹیکسٹائل سے ہی شروع کرتی ہے. آپ یہ جاپان کی مثال لے لیں, چائنا کی لے لیں, ویتنام, باقی ساری بیسز کی. انہوں نے کہا کہ یہاں نہ تو کپاس کا کوئی پھول اگتا ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے. آپ ہماری سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری رائے کو اہمیت دیں, ہماری ریکمنڈیشن کو انٹرٹین کریں. وہاں بیگمیاں بنی, بنگلہ دیش گارمنٹ مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن, انہوں نے پالیسی میکنگ اتھارٹی کا درجہ دیا, انہیں آن بورڈ لیا. انہیں کہا کہ آپ را مٹیریل باہر سے منگوا لیں, انڈیا سے منگوا لیں, چائنا سے منگوا لیں, پاکستان سے منگوا لیں, اور جہاں سے جاتا رہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکس فری آپ امپورٹ کی اجازت دیں. حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس فری منگوا لیں. وہاں بھی وہ ہماری طرح کے بیوروکریٹ تھے, کسی نے اعتراض کیا کہ یہ 14 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, آپ ٹیکس فری ان سے منگوا رہے ہیں, تو یہ ایکسپورٹ تو کریں گے کچھ, یہ لوکل مارکیٹ میں بھی بیچیں گے, تو یہ اس طرح مس یوز کریں گے اس فیسلٹی کو. اس پر ڈیلیبریشن ہوئی. وہ پازیٹیو ذہن کے لوگ تھے پالیسی میکر, انہوں نے کہا کہ آپ 80% تک ایکسپورٹ کر دیں, 20% اگر کوئی مس یوز بھی ہوتا ہے تو ہم اگنور کریں گے. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں کہ ہمیں چاہے ہمارے ساتھ رہے.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एंड हमारी कोशिश रही कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंडस्ट्री की डिस्कस करें एंड किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसके लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी डिस्कस करना। अगेन ये सिर्फ सजेशंस होते हैं एंड आगे किस तरह से गवर्नमेंट या इदारे इसको लेकर चलते हैं ये उनके ऊपर इंटायरली डिपेंड करता है। रामे साहब अगर ब्रीफली अपने डिस्कशन को समअप करने की कोशिश करें और आज जितने भी एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया उसकी बेस पे क्या एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को? देखिए जी, हमारा मुतालबा और हमारी सजेशन हम्बल सजेशन ही हो सकती है, जब वो सुन लें तो उनकी मेहरबानी है कि 2000 अरब रुपए का हमारा सर्कुलर डाटा बिजली के अंदर इस, और हम लोग फैसलाबाद या पंजाब के अंदर वी आर द बेस्ट पेयर्स, जो 100% या 99% हमारा बिजली की रिकवरी है। तो हम लोग पिस क्यों रहे हैं, ये 2000 अरब हुआ क्यों है सर्कुलर डेट कि आपके जो फार फ्लंग एरिया सिंध के अंदर जो उनकी डिस्कोज हैं या NWFP या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, अगर वहाँ पे बिजली की चोरी 60% है 70% है तो हम उनके पैसे नेशनल इंटरेस्ट में क्यों दें? हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारा अपना सर्वाइवल एट स्टेक लगा हुआ है। हमें QTA सरचार्ज, क्वार्टर टैरिफ सरचार्ज जो है, FC सरचार्ज, TR सरचार्ज, ये वो सरचार्जेज हैं जो वहाँ के ऊपर बिजली चोरी हो रही है और जो ये चोरी करवा रहे हैं वापडा वाले और जो इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से लाइन लॉसेज हैं। हमारे तो लाइन लॉसेज बड़े 10 से नीचे है, मेरे ख्याल बहुत अच्छी है हमारी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम उन लोगों के पैसे भर रहे हैं जहाँ बिजली धड़ाधड़ और ओपनली चोरी हो रही है। तो ये हमारा रूट कॉज है हमारी इंडस्ट्री के डाउनफॉल की, और जो हुकूमत ने अब हमारे सर के ऊपर ये जीरो रेटिंग को ख़त्म करके हमें एक डार्क एज में फेंकने का मनसूबा है। खुदा रहा इसके ऊपर कोई दोबारा सोच विचार करे और इंडस्ट्री को जिंदा रहने दें। आपकी इकॉनमी का हम लोग इंजन है, हम आपको इतने 50-60 लाख लोगों का रोजगार फराहम कर रहे हैं, अरबों रुपए का हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो हमारी सैकड़ों अरबों रुपए की हमारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, पाकिस्तान की शनाख्त है। और खुदा रहा ऐसे फैसले करें जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो जो है बच जाए, वरना तो तबाही की दास्तान जो है वो बिल्कुल तेजी के साथ जो है डिमोरलाइज होकर रह गए। अमजद साहब, आप क्या एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को? ये अपनी इकानमी को बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं, पहले अपना किबला सीधा करेंगे, अपनी नीयतें ठीक कर लें, ब्लेम गेम से निकल आए। देखें, हुक्मरान पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अपोजिशन अगर वो ब्लेम गेम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है ना, तो वो उनका काम है। ये बड़ा दिल होना चाहिए हुक्मरानों का जो लीड कर रहे हैं। जब इनकी नीयतें ठीक हो जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आपने अभी एक सवाल किया था पहले सेशन में कि अनएम्प्लॉयमेंट के और ये इकॉनमी फेलियर के और ये एनर्जी क्राइसिस के असरात सोसाइटी पर क्या पड़ेंगे, कौन लोग ज़्यादा मुतासर होंगे। मैं समझता हूँ हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, तो हमें वही ट्रेडिशन फॉलो करनी चाहिए जो हमें बताई गई और जो हमारे रोल मॉडल ने, हमारे खुलाफा ने प्रैक्टिकली करके बताई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि दजला के किनारे में एक कुत्ता भूखा सो गया तो उमर तुम जवाब दे होगे क़यामत के रोज। और यहां क्या हो रहा है, एक औरत उसका खामन के साथ सिर्फ इस बात पर झगड़ा हुआ कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, और वो जवाब दे रहा था कि मैं रोजाना जाता हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा। तो वो लड़के अपनी बीवी से घर से निकल गया फ्रस्ट्रेट होके, उसने दोनों बच्चों को कमरे में डाला। ये जड़ामाला का वाकया है, मीडिया ने ये इसको हाईलाइट किया। उसने उन पर भी तेल फेंका, अपने ऊपर भी, और अपने आप को आग लगा ली। मैं समझता हूं एज ए सोसाइटी मेंबर मैं भी उसका जिम्मेदार हूं। ये हुक्मरान भी जिम्मेदार है कि वो सिर्फ भूख के हाथों उसने अपने आप को भी कत्ल किया और अपने बच्चों को भी। स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है। कोई दोस्त बात कर रहा था कि मुल्क जो है वो वी आर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट,
تو سری لنکا جیسی حالت ہو جائے گی. میں نے اس کو جواب دیا کہ سری لنکا میں ایجوکیشن ریٹ 90+ ہے, ہمارے ہاں ایجوکیشن ریٹ 35+ ہے. ان کا رد عمل پڑھے لکھے لوگوں کا کچھ ڈفرینٹ ڈیفینیٹلی ہوگا, وہ بائی ورچو آف دیئر ایجوکیشن. تو یہاں وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن. تو یہاں تو جب گھر میں بھوک سے بچے بلک رہے ہوں گے تو وہ کوئی نہ کوئی کسی کا پیٹ پھاڑے گا. گاڑی میں جانے والے کو بلا وجہ وہ اس کو نہ جان رہا ہوگا نہ اس کا کوئی تعلق ہوگا, وہ اور کچھ نہیں تو ایک اینٹ مار کے وہ گلی میں بھاگ جائے گا اپنی ریزینٹمنٹ شو کرنے کے لیے. ہم آہستہ آہستہ اس سول وار کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں اور یہ پالیسی میکر ابھی بھی نہیں سوچ پا رہے, ان کی ویژن نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر یہ ویژن ہوتی ان کے کنٹرول میں یہ اکانومی نہیں تھی تو یہ گیو اپ کر دیتے کہ بھئی اور کوئی چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے وہ آئے اس کو سنبھالے. یہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بہت پاپولر تھی, اس نے صرف اس وجہ سے ریزائن دے دیا کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ مجھ میں وہ انرجی نہیں ہے. ابھی بھی اس کی پاپولیرٹی گراف ٹاپ پر تھا, تو اس نے کہا کہ مجھ میں اب وہ اتنی طاقت نہیں رہی اور میں نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے, اس لیے میں ریزائن کر رہی ہوں. تو یہاں تو یہ ایک گالی سمجھا جاتا ہے, کسی کو کہیں کہ بھئی آپ سے نہیں ڈیلیور ہو رہا تو یو سرینڈر. وہ کسی اور کو پتہ نہیں ان سے بھی وہ اپوزیشن سے یہ کچھ وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں, لیکن کم از کم ایک چینج سے کو پتہ تو چلے نا, ہو سکتا ہے ان سے بھی بہتر کوئی اور بعد میں آ جائے. رامے صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیا دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے؟ ہاں جی دیکھیں, ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف دی فیوچر آف پاکستانی پیپل. 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہاں بے تحاشا وسائل ہیں, ہر طرح کی اللہ پاک نے یہاں پہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر اگر پالیسی ساز بہتر آ جائیں گے جو نیشنل انٹرسٹ میں سوچتے ہوں گے, بجائے کہ مافیاز آ جائیں, نیکسس جو لوگوں یہ ایول نیکسس بنا ہوا ہے ہر طرح سے, تو ان لوگوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی تاکہ لوگ ویسے لوگ آئیں جو پاکستان کی عوام کا دکھ سمجھتے ہوں. جس طرح اب یہ اشرافیہ کا واقعی یہ ملک ہے, تو اس میں چند وہ لوگ ہیں, 1500-2000 لوگ ہیں جنہوں نے 24 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ تو وقت اب آ چکا ہے. تو فرینچ ریولوشن جس طرح ہوا تھا کہ لوگوں میں اس طرح شعور ہے, تو ہمیں اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ, کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. یہاں پہ 22 کروڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, تو انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. ہم تو آپٹمسٹک ہیں اور ہم امید ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر جب اتنے وسائل دیے ہیں تو اگر بہتر حکمران آ جائیں گے جو ایک ٹریک پہ لے کے چل جائیں گے تو یہ ملک جو ہے یہ یقیناً ایک دم سے ایکسل کرے گا. جس طرح کووڈ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں میں اتنی کڑی تھی اور ہم نے پوری دنیا کے نارمز کو توڑ دیا. جو پوری دنیا بند ہو رہی تھی ہم نے ان نارمز کو توڑ کے ہم نے اپنے انڈسٹری کو, اپنے ٹریڈ کو چلایا اور دیکھ لیں ہمارے لوگ بچ گئے, ورنہ لوگوں کی کلیپس ہو گئے. اگر ہم آج کلیپس ہوئے تو ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوئے. ہمارے لوگوں کے اندر ول جو ہے اربوں خربوں ڈالرز کی ہمارے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ بزنس کے اندر, انڈسٹری کے اندر. تو انشاءاللہ یہ پاکستان زندہ رہنے کے لیے, قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.